آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفلی روزوں کی کثرت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری احادیث میں یہ ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اتنے روزے رکھا کرتے تھے، آپ کا معمول تھا نفلی روزے رکھنے کا، کبھی آپ اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ شاید افطار نہیں کریں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، اور کبھی آپ ایسے چھوڑ دیتے تھے کہ لگتا تھا کہ روزہ رکھیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، باقی مہینوں میں بھی آپ روزے رکھتے تھے، رمضان کا تو پورا مہینہ تھا، رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں وہ شعبان کے مہینے میں رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ یہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزے اس لیے رکھتا ہوں شعبان میں کہ شعبان میں بندے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرے اعمال پیش ہوں میں عبادت کی حالت میں روزے کی حالت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور کسی بھی وقت کی، کسی بھی مہینے کی جو فضیلت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہوتی اس وقت کی اور اس مہینے کی اور اس دن کی فضیلت کا سبب، صرف اللہ کی رحمت کا نزول۔ جس میں اللہ کی رحمت کا نزول زیادہ ہوتا ہے اس کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، جس میں کم ہوتا ہے اس کی فضیلت کم ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمت کے نزول کا پتہ ہمیں صرف اور صرف وحی کے ذریعے سے چل سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے تو پتہ چلے گا، اگر آپ نے نہیں بتایا تو پھر ہمیں اس کو کوئی پتہ نہیں کہ اس وقت رحمت زیادہ نازل ہوتی ہے یا کم نازل ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس مہینے میں روزوں کی کثرت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال اس میں زیادہ کرتے تھے، رمضان کے استقبال کے لیے بھی کرتے تھے، اس میں رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے اس وجہ سے بھی کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں اس میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔